السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی بلامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوست میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن اس وقت ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ جس طریقے سے جو اسرائیل نے جو ایران کے اوپر آتنکی جو حملہ کیا ہے اور اس کا پلڑا جھاڑ رہا ہے، سیدھے سیدھے امریکہ بیچ میں سے ہٹ رہا ہے، بول رہا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم جو کرنا ہے تم کر لو اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن یہ میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ایران چھوڑے گا اس کو؟ ایران خاک میں ملا دے گا اس کو، یہ لکھ کے رکھ لینا آپ لوگ، یہ لکھ کے رکھ لینا۔ اور پہلے ہی بول چکا ہے اس کا صدر، 2040 تک، 35 سے 40 تک اسرائیل جو ہے سو نقشے میں نہیں رہے گا، بالکل صفایا ہو جائے گا اور صاف کر دیا جائے گا۔ اب وہ ٹائم آ گیا ہے، ہو سکتا وہ ٹائم سے پہلے ہی 30 تک ہی صفایا ہو جائے۔ 2025 میں تو ہم بیٹھ گئے، وہ 10-15 سال گئی، یہ ہو سکتا ہے جو سو 2-4 سال کے اندر ہی ہو جائے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول بھی فرمائیں گے دعائیں ان فلسطینیوں کے، ان خدا کے غیور مسلمانوں کے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، جو اس کا خاتمہ تو ان قریب ہے۔ لیکن اس نسل حرام کو میں یہی کہوں گا، اس دجال کی ناجائز نسلوں کو یہی کہوں گا کہ اب تمہارا وقت آ چکا ہے، اب تم کو اس قہر سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور جو معصوم جانیں جو گئی ہے ایران میں، بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس مشکل گھڑی میں ہم ہر طریقے سے ایران کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی اور رہیں گے بھی، کیونکہ وہ ہمارا کلمہ بھائی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ برولی ہے، وہ گوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے۔ اور اس وقت جتنا بھی فلسطین کی جو مدد کیا ہے، چاہے غزہ حادثہ ہو یا کون سا بھی ایسا ایشو ہو، یہ ایک ایران ہے مرد مجاہد جو سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کا خاتمہ کیا، اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور اس نسل حرام نے وہ دیکھ کر جو نچیز جو حرکت کی ہے، اب اس کو تو اس کا جواب ملے گا، وہ بھی ہر حال میں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، وہ بھی ایسا ملے گا کہ وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے وہ رہا تو ہی یاد رکھے گا نا۔ اور اپنے آپ کو جو ہے سو یہ جس طریقے سے یہ گندے بینج، یہ گندی نسل جو سمجھتی ہے نا، ان کا خاتمہ ان قریب ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کی گندگی کو اللہ سبحانہ تعالی خود ایران کا ساتھ بھی دیں گے، اور ایران کی ہر وہ چیز میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی رہے گی، کیونکہ جو مرنے والے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ ہمارے کلمہ بھائی ہے۔ اسی لیے ہم بلا جھجک، بلا خوف کے ہم بولیں گے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ایرانیوں کے ساتھ ہیں، اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے بددعائیں دیں گے کہ اللہ اسرائیل کو تباہ و تاراس کر دے، اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس کی ایسی حرکت، ایسی جو حرکت کی ہے اس نے، ایسا حال کر دے جو دیکھنے والا پرسا حال بھی نہ ہو اس کا انشاءاللہ تعالی۔ وہ بھی ان قریب ہے، وہ بھی دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رہی بات ایران نے جو ابھی جس طریقے سے جو تیاری کر رہا ہے، اس کو ایسا جواب دیا جائے گا جو اس نے تاریخ میں یاد رکھے گا، لیکن وہ تاریخ میں یہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی میرا چیلنج ہے، یہ بھی میرا چیلنج ہے، یاد رکھو آپ لوگ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، اور ہمارا بھی دبا کے چل رہا وقف کمٹمنٹ بل کو لے کر،
اس کا بھی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا میں تفصیل. لیکن اس وقت یہ صدمے کی اور بڑی خبر ہے جو آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے پڑوسی ایران، ہمارے مسلم ملک ایران کے اوپر جو اسرائیل نے آتنکی حملہ کیا، اس کے دہشت گردوں نے جو حملہ کیا، اس کو کبھی نہ برداشت کیا جائے گا، نہ کبھی بھولا جائے گا. اس کو تو معقول جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی، وہ لاٹھی ایسے گرجے گی کہ یہ بس برستے ہی جائے گی، جس کا کوئی پرسہ حال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی ایران کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ، اور اس ظالم کے خاتمے کے لیے بھی دعا کیجئے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.